بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کس طرح سے آپ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، آج جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہوں، افغانستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، سعودیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کے اندر رہنے والے مسلمان، چاہے وہ عوام ہیں یا وہ حکمران ہیں، تمام مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں۔ نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ تمام اسلامی ممالک اپنی فوجوں کو بھیج دیں تاکہ وہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکیں اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ آج ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، چاہے ہم، جیسے پہلے میں نے بات کر دی، ہم عوام ہوں یا حکمران ہوں، ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے قبلہ اول، وہ قبلہ کہ جس قبلے کی طرف پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، آج اس قبلہ اول کو وہ اسرائیلی گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ مسلمان فلسطین کے اندر ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ اس خاموشی سے بہتر ہے کہ ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ سامعین محترم، اگر ہمارے حکمران کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہماری بڑے بڑے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ریاست مدینہ کا نام لینا تو سب سے آسان ہے، ہم ریاست مدینہ کا نام تو لے لیتے ہیں، ہم اس کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس پر ہمارا کردار اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ ہم واقعی ریاست مدینہ کے حکمران ہیں۔ کیا واقعی یہ ریاست مدینہ ہے کہ ادھر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران یہاں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے اگر کچھ نہیں ہو سکتا، کم سے کم میرے سننے والے جتنے بھی آپ لوگ ہیں، یہاں پر سننے والوں میں سے پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، الحمدللہ کچھ ایسے بندے ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس سے بھی سننے والے ہیں۔ میں جتنے بھی لوگ یہاں مجھے سننے والے ہیں، میں اپنے تمام ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کریں۔ ان کا جہاد کس طرح سے ہوگا؟ مسلمان جو فلسطین کے اندر ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ آپ ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کا آپ دکھ درد ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ کس طرح سے ہوگا کہ پہلے بھی فرانس کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، تو کچھ لوگوں نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ایک دن کے بائیکاٹ کی وجہ سے فرانس کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اسی طرح آج اگر تمام امت مسلمہ مل کر، جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، جو تاجر برادری ہے، جو دکاندار ہیں، جو یہ خریدنے والے ہیں، وہ اسرائیل کی کسی بھی چیز کو نہ خریدیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور ملک کی چیز کو خرید لیں، لیکن ہم اسرائیل کی چیزوں کا مکمل طور پر جب تک بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کبھی بھی بند نہیں کریں گے۔ آج مسلمان خاموش ہیں، ان کافروں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج وہ جذبہ ایمانی نہیں رہا ہے۔ عوام کے اندر تو جذبہ ہے، ہم تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہم اپنی زبان سے اس چیز کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں۔ تلوار اٹھانی ہے، بندوق اٹھانی ہے تو وہ حکومت وقت کا کام بنتا ہے کہ کس لیے اس فوج کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کس دن اس فوج نے کام آنا ہے، کس دن کے لیے اتنے بڑے بڑے تم نے میزائل بنا کر رکھے ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اس طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری فوج، کس دن اس فوج نے کام آنا ہے؟ خدا را جتنے بھی حکمران ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، ان کے حق میں جائیں، ان کے حق میں جا کر فرانس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جہاد کریں، تاکہ کفر کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی آج بھی زندہ ہے، اور وہ بالخصوص مسلمان جو اس چیز کا درد رکھتے ہیں، ان کے دل میں دکھ ہے، درد ہے، کہ ہم بھی ان کی مدد کریں،
تو وہ اپنی چیریٹی کے ذریعے، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے صدقات کے ذریعے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ بہت سے ایسے ٹرسٹ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں جناب پیر سید صابر حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر دراز کرے، وہ بھی اس چیز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا ایک سلسلہ ہے، ایک ویلفیئر ہے، اس کے اندر آپ اپنی انویسٹ کریں تاکہ آپ کی رقم مستحق فلسطینی مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ یہ دو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ سامعین محترم، آج سے یہ تہیہ کر لیں، یہ پکا ارادہ کر لیں کہ نہ تو ہم نے فرانس کی کسی چیز کو خریدنا ہے اور نہ ہی اسرائیل کی کسی چیز کو خریدنا ہے، کہ وہ فرانس والے جو ہمارے ہی پیسے لے کر، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ اسرائیل والے ہم مسلمانوں کا پیسہ لے کر اس سے اپنی طاقت بنا کر اور ہم مسلمانوں پر ہی ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا جائے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں؟ تو ایسا بالکل بھی کوئی نہیں چاہتا ہوگا۔ جس کے دل میں اسلام کا درد ہے، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس پیغام کو اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔ ہم اپنے چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، اسلامی ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ ہر قسم کے مسائل کا حل اس چینل کے اندر بتایا جاتا ہے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔